اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی یہ جو نا یہ گلگت کے اندر نا یہ واقعہ ہوا جو میں نے صحابہ کام کے اخلاق نا ہے کہ نا یہ شیعہ نے نا یہ دوستہ کی ہے، تو اس کے اور اس کے مطلب کرنا یہ سنی ماں کا کیا نا موقف ہے، یہ آج ہم اور حضرت سے ہم آنے کی جی حضرت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے گلگت بلتستان کے اندر صحابہ کرام کی جو گستاخی ہوئی ہے اس واقعے کے اوپر۔ واقعہ یہ رونما ہوا کہ وہاں ایک ذاکر اپنی مجلس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے لعنت کی، نعوذ باللہ، اور ان کو برا بھلا کہا، جس پر وہاں کے اہل سنت والجماعت کے عوام کے اندر شدید غم و غصے کی لہر پھیل گئی، اور انہوں نے انتظامیہ سے یہ درخواست کی کہ اس پر ایف آئی آر درج کی جائے اور اسے گرفتار کیا جائے۔ انتظامیہ ایف آئی آر درج کرنے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جس پر اہل سنت والجماعت کی عوام نے جگہ جگہ احتجاج کر کے، دھرنے دے کے، شاہراہ قراقرم کو بلاک کر کے ایف آئی آر درج کروائی۔ جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو اگلا قدم انتظامیہ کا اس کو گرفتار کرنے کا تھا۔ اس کے بدلے کے اندر اہل تشیع نے یہ کیا کہ انہوں نے بھی جگہ جگہ دھرنے دینا شروع کر دیے کہ ہم باقر حسینی کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے اور اس پر ہم احتجاج کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ کیا ریاست ایسے عناصر سے مغلوب ہے؟ کیا ریاست کے اندر کوئی اور ریاست ہے؟ جو آدمی صحابہ اکرام پر تبرہ کرتا ہے، جو نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو دو لخت کر دیں گے، اس پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، کوئی غداری کا مقدمہ نہیں لگتا، کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں آتا، کوئی اس کے اوپر باز پرس نہیں کی جاتی۔ کیا ان کے پیچھے کوئی بڑی قوت ہے؟ کیا ان کے پیچھے کوئی ملک ہے؟ کیا ان کے پیچھے کوئی بڑے انتہا پسند اور دہشت گرد موجود ہیں جن کے ڈر کی وجہ سے ریاست ان کو گرفتار نہیں کر رہی اور نہ ان کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نمائندگان نے، جو پورے پاکستان کے نمائندہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے جو تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین بل اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس کیا ہے، وہ اب تک صدر کے دستخطوں سے قانون کا حصہ نہیں بنا۔ یہ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسی طرح انتشار ہو، ایسی ہی فرقہ واریت ہو،
ایسے ہی افراتفری ہو، ایسے ہی فساد ہو، اور ایسے ہی ایک دوسرے کے گلے کاٹے جائیں، اور ایک دوسرے کی ٹارگٹ کلنگ ہو، اور ایک دوسرے کو مارا جائے؟ کیا میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کرام اتنے لاوارث ہیں؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ہم تک کلمہ پہنچایا، نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، زکوٰۃ پہنچائی، حج پہنچایا، اخلاق پہنچائے، اعمال پہنچائے، ہمیں رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا سلیقہ طریقہ سکھایا، اور مکہ مدینہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ کرا کر، اور مکہ مدینہ کی نمازوں کو چھوڑ کر، آپ کی پیاری زیارت کو چھوڑ کر ملکوں سفر کیا، اور پہاڑوں میں، جنگلات میں، صحرا میں، دریا میں، اور زمین کے کونے کونے تک وہ پہنچے، اور وہاں ان کی قبریں بنی، اور وہاں ان کا انتقال ہوا۔ کیا یہ ملک پاکستان میں صحابہ اکرام تجارت کی غرض سے آئے تھے؟ کیا افغانستان اور ایران میں تجارت کی غرض سے آئے تھے؟ کیا ہندوستان اور یورپ اور پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کیا دنیا کمانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں میرے بھائی، وہ کلمہ طیبہ کو لے کر لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے ان کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر ہم تک یہ کلمہ پہنچایا۔ آج انہی لوگوں کو برا کہا جائے، انہی کو جو ہے وہ ان کے ایمان پر کہا جائے کہ تحقیق کرتے ہیں۔ اپنے ایمان کی تحقیق کرو کہ تمہارا ایمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان کے ایمان کی تحقیق تو اللہ رب العزت نے اس وقت کر دی کہ جب اعلان کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے کچھ بھی نہیں پایا۔ پھر فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں کے اندر ہم نے ایمان کو مزین کر دیا، دلوں کے اندر ایمان کو رکھ دیا، یعنی دلوں کے اندر ایمان رکھا ہے، اس لیے ان کا دل ایسا منور ہو گیا ہے۔ تو یہ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاندان کے لوگ جو صحابہ اکرام ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، تو ہم آپ سے منوانا تو نہیں چاہتے۔ اور پھر یہ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل جو ہے، یہ بل کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک طرف کا بل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو کوئی سنی مسلمان اگر وہ بھی صحابہ کی توہین کرے گا، وہ بھی اہل بیت کی توہین کرے گا، وہ بھی قرآن کی توہین کرے گا، وہ بھی اگر جو اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کرے گا، تو اس بنیاد اسلام بل کے، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل کے قانون کے نیچے آ جائے گا، اور اس کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ اور اگر کوئی اور ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، شیعہ ہے، یا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی بھی صحابہ کرام کی توہین کرنے والا، وہ اس قانون سے بچ نہیں سکے گا۔ تو جب بچ نہیں سکے گا تو اپنے ملک کے اندر ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے ہم یہ راستہ روکنا چاہتے ہیں، یہ سوراخ بند کرنا چاہتے ہیں جہاں سے صحابہ اکرام کی گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے، مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے 25-30 سال پہلے جب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آؤ عدالت کے اندر، آؤ پارلیمنٹ کے اندر، آؤ سینٹ کے اندر، میں تمہیں اگر تمہاری اپنی کتابوں سے گستاخ ثابت نہ کر سکوں تو میری سزا گولی ہے۔ آج صرف ان کے لایا ہوا بل، آج اس بل کو دیکھ کر اتنے وویلا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور پھر آج تو برملا یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ آج برملا کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم حضرت ابوبکر کی خلافت کو نہیں مانتے، ہم تو حضرت علی کو خلیفہ اول مانتے ہیں۔ اور آج برملا یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز نہیں مانتے، فلاں چیز نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے تو ایک آدمی خود دائرہ اسلام کے اندر آنا ہی نہیں چاہتا، تو اسے کون نکالنے کی کوشش کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سامعین، ناظرین، آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں،
اور رسول کے جو شاگرد ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، جو ان کے اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر فرمایا والذین معہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سارے کے سارے صحابی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے ایمان میں، چاہے مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں، سارے کے سارے کلہم صحابہ اکرام، الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے اہل بیت جنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے اہل بیت اطہار اور حضور علیہ السلام کے گھر والے اور ان کے ازواج مطہرات اور ان کی بیٹیاں، اور ساتھ ساتھ مکمل صحابہ اکرام جن کی تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش بتائی جاتی ہے، سب کے سب جنتی ہیں، اور اللہ نے ان کو کامیاب لوگ قرار دیا ہے، ان کے ایمان کو مسلمانوں کے ایمان کا معیار قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان صحابہ کی اتباع کرو۔ یہ صحابہ کی جو اتباع کرے گا، اللہ رب العزت اسی طرح ان لوگوں سے بھی راضی ہوگا جس طرح صحابہ اکرام سے اللہ جل شانہ راضی ہوئے۔ تو اس لیے یہ لوگ گستاخیاں کر کے اب یہ خود بخود اپنے منہ سے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس بل کے اندر ان شیعہ کا لفظ ہے ہی نہیں، ان کے خلاف کوئی ایک بات نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو مانیں۔ بھائی یہاں ہندوؤں کو ہم مجبور نہیں کرتے، عیسائیوں کو مجبور نہیں کرتے، یہاں سکھوں کو ہم مجبور نہیں کرتے، آپ کو کیسے مجبور کرتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ خود مجبور ہیں، اور اس بل کے آنے سے یہ پتہ چلا کہ آپ جو بلوں کے اندر گھسے ہوئے تھے وہاں سے نکل چکے ہیں۔ اب کوئی بل آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس بل کے اندر چلے جائیں، تو اس لیے جس بل سے آپ نکلے ہیں اسی بل کے اندر آپ کو بند کرنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے یہ بل منظور ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز یہ منظور ہو کر رہے گا۔ یہ ملکی بقا کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے استحکام کا مسئلہ ہے، یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اداروں کی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ ملک پاکستان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ جو آدمی کھڑے ہو کے خود تقریر کر کے یہ کہتا ہے کہ اس بل کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہو جائے گا، کیا یہ وہ پاکستان کا خیرخواہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے اداروں کا خیرخواہ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی وہ عوام کا خیرخواہ ہو سکتا ہے؟ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم یہ گستاخیاں کرتے رہیں گے، ہمیں یہ اجازت دی جائے اور ہم یہ کرتے رہیں اور ہمارے خلاف کوئی قانون کا ڈنڈا بھی نہ اٹھے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور میں اپنے سنی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے سنیوں، اب سن کے آپ لوگوں کے کان تو پک گئے ہوں گے، لیکن اب ہمیں غیرت ایمانی کرنا ہوگا۔ اب ہمیں جو ہے اس مسئلے پر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور یکجا ہو کر ایسے عناصر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑے گا، اور ملک پاکستان کے اندر ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار کا بل پاس کروا کر قانون اور آئین کا حصہ بنایا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو سرعام قرار واقعی کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے گا اور قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ تب جا کے ہمارے ملک کے اندر امن اور سکون پیدا ہوگا، اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہوگی، ہماری ملکی ادارے جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی کوئی تشویش کی لہر نہیں دوڑے گی۔ اور میں گزارش کروں گا ایسے اداروں سے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کو دیکھیں، ان کے وہاں گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک جتنے امام بگاڑے ہیں ان سب کی تلاشی لی جائے۔ یہ سارے اسلحہ کی فیکٹریاں ہیں، یہی ملک کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں، یہی فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، یہی صحابہ اکرام کی گستاخیاں کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، اور یہی لوگ
جو ہے وہ ملک پاکستان کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کر اپنے ملک کی امداد اور اس کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔